پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا سوزن کو پولیس اٹھا کر لے گئی اور اس کے دونوں بچے اپنی آنٹی کے ساتھ رہنے لگے۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ پولیس اسٹیشن سے الیانا کو کال آئی کہ سوزن پولیس اسٹیشن سے بھاگ گئی ہے۔ الیانا یہ سننے کے بعد اپنا سامان پیک کرنے لگی کہ وہ سوزن کے ہاتھ نہ لگ جائے اور وہ ان بچوں کو شہر سے دور کہیں پر رکھ سکے جب تک سوزن پکڑی نہیں جاتی۔ اور جب الیانا جینی کو اسکول سے پک کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ سوزن اسے پہلے ہی لے گئی۔ اب اس سے آگے یہ سب چیزیں سن کر الیانا گھبرا اٹھی۔ اس نے کرس کو اپنے ساتھ لیا اور سوزن کے پرانے گھر جا پہنچی۔ کرس بہت ڈر رہا تھا، اس لیے الیانا نے اسے کار میں ہی ویٹ کرنے کو کہا اور وہ خود اکیلے ہی گھر کے اندر جانے لگی۔ اس نے ہاتھ میں کرس کی ہاکی اسٹک پکڑی تھی اور وہ جینی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے پورا گھر چھان مارا پر سوزن اور جینی کہیں پر نہیں تھے۔ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے الیانا کا دھیان ایک دم سے ٹیبل پر رکھے ووڈن باکس کی اور گیا۔ یہ وہی باکس تھا جسے الیانا دور کہیں سمندر میں بہا کر آئی تھی، اور یہ باکس دیکھ کر الیانا شاک ہو گئی اور اسے ایک دم سے تہہ خانے سے جینی کی چیخنے کی آواز آئی۔ وہیں باہر کی اور اچانک سے موسم بگڑنے لگا اور اتنا اندھیرا چھا گیا کہ مانو کوئی طوفان آنے والا ہو۔ گاڑی میں بیٹھا کرس یہ سب دیکھ ہی رہا تھا، اس کی بار بار نظر اسی پیڑ پر پڑ رہی تھی اور اچانک سے وہاں گرج چمک ہونے لگا، اور اسی گرج چمک کے دوران کرس کو اسی پیڑ کے ساتھ وہی لڑکی بندھی ہوئی ملی جسے اس نے اس ویڈیو ٹیپ میں دیکھا تھا۔ اس کے پاؤں وہیں پر جم کر رہ گئے اور اس کے بعد اس کی گاڑی کے شیشے کو کوئی بلا جھجک زور زور سے دفڑ مارنے لگا، اور الیانا جب تہہ خانے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ سوزن سامنے بیٹھی اپنی ہی بیٹی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر الیانا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ اپنی ہی بیٹی کو مار کر کھا رہی ہے۔ الیانا وہاں سے بھاگنے کے لیے جیسے ہی پیچھے کی اور گئی تو سوزن نے اس کی طرف دیکھا۔ سوزن بے حد ڈراؤنی لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی شیطان ہو۔ یہ دیکھ کر الیانا نے سوزن کے سر پر ہاکی اسٹک سے کہیں زوردار وار کیے پر سوزن کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بہت ہی ڈراؤنے طریقے سے الیانا کو گھورنے لگی۔ اس کے بعد وہ اچانک سے ہنسنے لگی۔ الیانا کا پیچھے مڑ کر بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ رہا اور وہ گھر سے باہر کار کی طرف دوڑی، اور وہ جب کار کے پاس پہنچی تو وہ کیا دیکھتی ہے، کرس تو کار میں ہے ہی نہیں۔ اس نے جب آس پاس دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ کرس تو اسی پیڑ کے ساتھ بندھا پڑا ہے۔ الیانا فوراً اسے چھڑانے اس پیڑ کی اور بھاگی، اور کرس بے ہوش پڑا تھا، اور جیسے ہی الیانا نے اسے چھڑانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو کرس کو اچانک سے ہوش آ گیا اور اس نے الیانا کا گلا پکڑ لیا اور وہ اس کا گلا دبانے لگا۔ ایسے میں اس گھر کے باہر پولیس پہنچ گئی۔ الیانا نے پہلے ہی سوزن کے گھر آنے کے لیے پولیس والوں کو کہہ دیا تھا، اور بڑی مشکل سے الیانا کو چھڑایا گیا کرس کے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد جب پولیس والوں نے کرس کو پکڑا تو وہ زور سے چیخا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ الیانا نے پولیس والوں کو سوزن کے بارے میں بتایا اور پولیس والوں نے اندر جا کر سوزن پر گولی چلا دی اور سوزن وہیں پر ماری گئی۔ اس کے بعد کرس کو بھی قریبی ہاسپٹل میں لایا گیا پر وہ بچ نہ پایا۔ الیانا بہت دکھی تھی کیونکہ آج اس نے اپنی بہن اور اس کے دونوں بچے کھو دیے تھے۔ اسی گھر کے آس پاس تفتیش کے بعد یہ پتہ چلا کہ کافی عرصہ پہلے یہاں پر ایک لڑکی کے اوپر شیطان آ گیا تھا۔ وہ لوگوں کے بچے چرا کر انہیں کھانے لگی تھی۔ جب اس بات کا پتہ اس لڑکی کے باپ کو چلا اور پھر چرچ کے کہنے پر وہ اپنی بیٹی کو ایک پیڑ کے ساتھ باندھ کے جلا دیتا ہے اور اسی شیطان کو اس ووڈن باکس میں قید کر دیا۔ یہ سب سن کر الیانا بہت زیادہ حیران ہوئی اور اس کے بعد اس نے شہر بدل لیا اور اس بھوتیا گھر سے کوسوں دور رہنے لگی۔
اس کے بعد اس گھر کو بند کر دیا گیا. آج بھی وہ ووڈن باکس اسی گھر کے اندر ہے. اور اسی ہارر اور سسپینس بڑی اینڈنگ کے ساتھ یہ تینوں ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس کے پچھلے 2 ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ جا کر ضرور ان کا وزٹ کریں، آپ کو سٹوری سمجھنے میں مدد ملے گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.